حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس سلسلے میں آج ہم سکھل کھجور کا معجزہ بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس گٹھلی کو پانی اور مٹی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور درخت بن کر لہلہانے لگے جس میں کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی یہ شرط قبول کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح سے کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس کے لیے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ گئے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس لیے اس نے اپنے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس نے وہاں جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کا درخت پیدا ہونا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ معاملہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام کو ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی کے پیدا ہونے والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب پائی جاتی ہے اور دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سکھل بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا اصل نام یاد نہ بھی رکھ سکیں تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص ماہر نباتیات یہ بھی پوچھیں گے کہ جب گٹھلی ہی نہیں تو پھر اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے باغوں میں مٹی میں مدفون ہو کر اس کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں دبایا ہو اور پانی بھی دیا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پھل نہ دے؟